تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں جو بنیادی بات سمجھائی ہے وہ فرمایا کہ دعا سب سے نفع بخش دوا ہے، سب سے مفید وظیفہ ہے، یہ بلاؤں کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کا علاج ہے، جو بلائیں اتر جائیں ان کو ہلکا کر دیتا ہے، ان کے لیے بھی مفید ہے۔ تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اور وہ دعا ہوتی ہے جو دل کے یقین کے ساتھ ہو، دل کے توجہ کے ساتھ ہو، دل کے یقین کے ساتھ ہو، دل کے توجہ کے ساتھ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ہم تو دعا پڑھتے ہیں نا بھائی، رٹے رٹائے الفاظ کہہ دیے، ہاں، دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کتنے یقین کے ساتھ، کتنے توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا قبول کروں گا، پکارو مجھے، لیکن یقین تو کرو کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، میری زندگی میں میرے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں۔ اور دعا کسی عمل کا حصہ نہیں، بلکہ دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، خود بہت بڑی عبادت ہے۔ مسجد میں آئے، بیٹھ گئے، دعا میں لگ گئے، چلتے چلتے اپنے اللہ سے دعا مانگنے لگے، جہاں بیٹھے دل ہی دل میں اللہ سے مانگنے لگ گئے۔ دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ یہ عبادت ہوگی تو پھر دعا ہی ہوگی، یہ عبادت ہوگی تو پھر دعا ہوگی، صرف دعا خود بہت بڑی عبادت ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ مؤثر ترین وظیفہ دعا ہے، سب سے نفع بخش دوا دعا ہے، اس کا اہتمام ہو۔ پھر بس اوقات آدمی کا میں تو گنہگار آدمی ہوں، میری کیا دعا ہے؟ ہاں بھائی، وہ بڑا کریم داتا ہے، وہ گنہگاروں کے بھی بہت خوب سنتا ہے، بس یہ ہے کہ اس ذات سے پر اعتماد رکھے، یقین رکھے، دعا کرنا نہ چھوڑے، انشاءاللہ اس کے در سے کوئی محروم نہیں رہتا، کوئی محروم نہیں رہتا۔ وہ تو در ہی ایسا ہے جہاں ہر کس و ناقص کو ملتا ہے، بشرط یہ کہ یقین کے ساتھ اس دربار میں حاضر ہو۔